الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، آج کے اس درس میں ہم نے حج کے احکام جو تھے وہ تو آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ حج کے ساتھ ایک چیز جوڑ دی گئی ہے اور وہ چیز جو ہے یعنی لوگوں کا تصور ہی وہی بن گیا ہے حج اور عمرے کے سفر کے ساتھ۔ اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں آج ذکر کرنا چاہیں گے۔ پہلے بھی ہم نے کافی کچھ کہا ہے اس کے تعلق سے۔ وہ مسئلہ ہے کہ حج کے بعد یا حج کے پہلے مدینے کا سفر، حج اور عمرے کے سفر میں مدینے کا سفر بھی ساتھ میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ گویا کہ یہ حج کا ایک حصہ ہے، اور اس طرح سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور چونکہ اس سلسلے کی بعض ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں، اور ان روایات کی وجہ سے بھی یہ ممکن ہے کہ لوگوں میں اس کا چلن ہے، اور یہی چیز رائج ہو گئی، کافی زمانے سے رائج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ابھی سے یہ چیز رائج ہو گئی ہے یا سعودی حکومت نے اس کو شروع کیا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کسی حکومت یا جو ہے گورنمنٹ کے تعلق سے اس پر کوئی تنقید، یعنی اس کو لے کر کے میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک بات جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض ضعیف اور موضوع روایات ہیں میرے بھائیو، بعض ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ ان ضعیف اور موضوع روایات کی وجہ سے ہی اس طرح کا چلن بنا ہوا ہے۔ پہلے سے بھی یہ چلن ہے، یہی چیز جو ہے جاری ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جب آتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو چاہے عمرے کا سفر کر کے جائیں، چاہے جو ہے حج کے سفر کے لیے جائیں، وہ ساتھ میں مدینے کا سفر بھی ان کا طے رہتا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ ساری چیزیں جو ہے سارا جو ہے ان کا پورا جو ہے سفر منظم کیا جاتا ہے، ارینج کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میں وہ چند حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ کیوں ایسا چلن ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ من حج ولم یزورنی فقد جفانی، من حج ولم یزورنی فقد جفانی۔ تو یہ حدیث موضوع حدیث ہے، بالکل من گھڑت روایت ہے۔ موضوع حدیث کا کیا ہوا، یعنی فیبریکیٹڈ جسے آپ کہتے ہیں آج کی زبان میں، تو یہ بالکل موضوع من گھڑت روایت ہے یہ، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے گویا کہ میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ جو ہے بات، یہ حدیث لوگوں کو، چونکہ موضوع روایتیں بھی بیان کرنے کا چلن رہا ہے اور لوگوں میں اس پر عمل کرنے کا چلن رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہی جو لوگ اس طرح کی خرافات میں پڑے رہے ہیں تو ان کا سفر اسی لحاظ سے ہوتا رہا ہے کہ جب بھی وہ سفر کر کے جاتے تھے تو ساتھ میں مدینہ بھی جا کر کے، اور وہ بھی کس ارادے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کر کے جاتے رہے۔ تو اس من گھڑت روایت کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ اثر ہے۔
اسی لیے بعض اہل علم اس پر بہت زور دیتے رہے کہ یہ جو ساتھ میں جوڑ دیا گیا ہے نا، اس کو ختم کیا جائے. یعنی اب جو ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ اس پر جو ہے تھوڑی یعنی روک لگانا چاہیے کہ ایسا رہے سسٹم کہ لوگ آئیں حج کر کے اور چلے جائیں. جو کم سے کم جو ہے وہ لوگ جو بالکل ان چیزوں کو نہیں مانتے، جیسے مان لیجئے جو اہل حدیث ہیں یا جو بھی جو ہے سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، پوری دنیا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اور ایسے لوگ بھی حج کو جاتے ہیں، تو کم سے کم ان کا حج ایسا ہوتا ہے، ان کا عمرہ ایسا ہوتا ہے کہ حج کیا عمرہ کیا تو کم سے کم پیکج میں یہ چیز بھی ہو جاتی اور واپس بھی ہو جاتے وہاں سے، اور کم سے کم دن میں واپسی بھی ہو جاتی، تو زیادہ بھیڑ کا وہاں مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہے نہیں، نظم یہ نہیں رکھا گیا ہے. تو ایک بات تھی، ایک حدیث یہ تھی. دوسری ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، اور اس حدیث کو بھی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے تعلق سے کافی جو ہے روایتیں اس سلسلے میں پیش کر کے کہ آدمی سفر کر کے گیا اور پھر وہاں جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرنے نہ جائے، یہ کیسے جو ہے، یہ جو ہے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے بہت سارے جو ہے لوگوں کے. تو یہ جو اس کا بھی خرافات اور بدعات سے کہیں نہ کہیں تعلق ہے. تو اس میں یہ ہے، ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے میری سفارش، میری شفاعت واجب ہو گئی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے جانا، یہ وہاں سے چیز جو ہے پیدا. تو اس معنی کی احادیث ہیں. میں نے ابھی جو ہے یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی، الفاظ میں اس طرح سے ہیں. اس کے الفاظ اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو یہی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی. تو یہ جو مشہور ہے لوگوں میں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر ان کی بڑی جو زوردار بحثیں ہوئی ہیں ان کے زمانے میں، بہت زیادہ ڈیبیٹ انہوں نے اس پر جو ہے، یعنی آج کی زبان میں کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں، یعنی جو تحریری طور پر بھی ریٹن میں جو ہے ان کے خلاف لوگوں نے بہت لکھا اس زمانے میں. انہوں نے بھی اس مسئلے کو لے کر کے بہت سختی کے ساتھ جو ہے ان کی تحریریں موجود ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے مدینے کا سفر کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات جو ہے لکھی. اور یہ روایت جو ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جس نے جو ہے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی، شفاعت واجب ہو گئی، اس کو وہ موضوع قرار دیتے تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اگر میں ابھی حدیث کے حکم کے تعلق سے اور بھی بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کے دور میں اس پر کافی جو ہے مسئلہ کھڑا کیا گیا تھا. اور جو علماء شوافع تھے، علماء احناف تھے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ جو ہے علماء حنابلہ اور جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت جو تھی اس وقت، جو ان کے شاگرد تھے اور جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے متبعین تھے، ان کو چھوڑ کر کے سب جو ہے لوگ اس جو ہے مسئلے کو لے کر کے اٹھے، اور سب کے یہاں یہ چیز جائز تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے بھی مدینے کا سفر کر کے جایا جا سکتا ہے. اور وہ اس طرح کی روایتیں پیش کرتے تھے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور بھی اس معنی کی احادیث کو پیش کرتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف بہت سخت تھے، اور جو ہے ان کا یہ تھا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے تو سفر کر کے جا سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے نہیں جا سکتے. وہ مشہور جو روایت ہے اس سلسلے کی، اس کو وہ ذکر کرتے تھے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ صرف 3 مسجدوں کی جو میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کر کے جانا، سفر کر کے جو ہے جانا یہی جائز ہے. بقیہ ان کے علاوہ دوسری مسجدوں کا سفر کے، دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کر کے جانا
یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے اس ملک میں یہ بھی بڑا مسئلہ رہا ہے، اور ہمیں تعجب ہوتا تھا ہمارے ان علماء اور جو ہے مشائخ پر بھی جو اہل حدیث جماعت سے جڑے ہوئے تھے، ان پر تعجب ہوتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے لیے ویسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سفر کر کے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو ان کے لیے نہیں کہ جب امام حرم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ آتے ہیں، ہندوستان کے کسی بھی جگہ میں، ہمارے اس ملک کے کسی بھی جگہ میں، تو باقاعدہ وہ فلاں وقت کی نماز پڑھائیں گے، پورا اعلان ہوتا ہے، اور دور دور سے لوگ جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ کہاں یہ جائز ہے شریعت؟ اور خود جو ہے جب یہ چیز جائز نہیں ہے، تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے شخصیتوں کا، تو اس طرح سے سفر کر کے جانا کہ ان کے جا کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور باقاعدہ اس کی دعوت دینا، اس کے لیے جو ہے لوگوں میں اس کا اعلان کرنا، یہ خود ہماری جماعت میں یہ چیزیں پائی گئیں تو مجھے بہت تعجب ہوا اس کے اوپر، اور میں نے کافی اس کے اوپر اعتراضات بھی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے نوٹ بھی کرائے، اور یہ جواب لوگوں کی طرف سے سن کر کے مجھے اور بھی تعجب ہوا کہ ہم بھی کس طرح سے تعویلیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی کسی غلط حرکت اور کسی غلط کام پر، کہ نہیں وہ ان کی قرات سننے کے لیے جو ہے، بھائی ان کی قرات تو آپ گھر میں ہی بیٹھے سن سکتے تھے، آپ جاتے ہو حقیقت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے، کیا اس وقت نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا کہ سفر کر کے جا رہے ہیں، جس سفر کی مناسب جو ہے کی ممانعت ہے کہ نماز کی نیت سے کسی بھی مسجد میں آپ سفر کر کے نہیں جا سکتے جب تک کہ نماز پڑھنے کی نیت سے، آپ کسی اور کام کے لیے گئے اور جا کر کے آپ نے وہاں نماز پڑھی الگ بات ہے، آپ جو ہے جائیے، لیکن نماز کی نیت سے آپ سفر کر کے جائیں گے، شہر کے اندر جانا الگ ہوتا ہے، لیکن سفر کر کے کہیں جائیں تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہا کہ مشہور حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ 3 مسجدوں میں ہی سفر کر کے، سفر جو ہے اس میں نماز کی نیت سے سفر کر کے جایا جا سکتا ہے، وہ 3 مسجدیں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ مدینہ جانے کا مسئلہ یہ تھا ان کا کہ مدینہ جانا ہے کسی کو سفر کر کے، خاص جو ہے مدینہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، وہاں نوکری کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو جانا چاہتے ہیں مدینہ محض دین کے، دین کا مطلب یہ کہ جو ہے وہاں جو ہے جو چیزیں ہیں مدینے سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے لحاظ سے، تو صرف اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد نبوی کی زیارت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اس پر بڑی سختی تھی ان کی طرف سے، لیکن دوسرے سارے جو ہے علماء شوافع، علماء احناف، علماء جتنے بھی علماء تھے اس زمانے کے، وہ سب کی سب جو ہے اسی بات کے قائل رہے کہ وہ لوگ اسی کو مانتے رہے کہ وہاں پر مسجد نبوی تو ہے ہی، اور ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے بھی سفر کر کے جایا جا سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ حالانکہ بات یہی ہے کہ مدینے کا ہی سفر ہوگا، لیکن نیت کا فرق ہو جاتا ہے، تو نیت کے لحاظ سے یہ بات تھی، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پھر جب نیت کا فرق ہو جاتا ہے اور نیت کا مسئلہ ہے، سفر کر کے جا ہی رہے ہیں تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے جائیں، کیوں خواہ میں جو ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بھی جو ہے ایسا کام کریں جس میں اختلاف ہے اور پریشانی میں مبتلا ہوں۔ جب جائیں گے وہاں پر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، سفر کر کے نہیں گئے اس کے مسجد نبوی کے لیے ہی سفر کر کے گئے، لیکن جب وہاں گئے ہیں تو جو بھی قبرستان ہے تو قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے، جائز ہے، جیسے عام قبروں کی زیارت کی جاتی ہے آپ کی قبر کی زیارت بھی کی جائے گی، تو یہ بھی جو ہے اپنی جگہ پر ہے، صرف نیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حالانکہ اس پر کافی جو ہے اختلاف رہا اس زمانے میں، یہاں تک کہ 2 بڑی جماعتیں بن گئی تھیں، ایک جو ہے علامہ ابن تیمیہ کے مؤیدین کی رحمت اللہ علیہ جو ان کی تائید کرنے والے لوگ تھے، اور دوسرے ان کے مخالفین کی جو کہ بہت بڑی جماعت تھی، کیونکہ ان کے جو ماننے والے تھے ان کے علاوہ سبھی لوگ جو ہے ان کے مخالف تھے اس مسئلے کو لے کر کے۔
تو وہ اس کو موضوع قرار دیتے تھے، اس حدیث کو جو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری جو ہے قبر پر، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی، تو اس کو موضوع قرار دے۔ آج بھی علماء حنابلہ عام طریقے سے اس کو ضعیف تو قرار دیتے ہیں، موضوع نہ قرار دیتے۔ بعض علماء نے اس کو صرف ضعیف قرار دیا ہے، حدیث کو موضوع جو ہے نہیں قرار دیا ہے، لیکن صرف ضعیف قرار دیا ہے۔ جبکہ ایک تیسری رائے یہ ہے، امام سبکی وغیرہ نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کی بات جو ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں اندازہ لگتا ہے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سے، ان کی جو شرح ہے اس میں بھی جو ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ بھی اس بات کے جو ہے قائل ہیں کہ یہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، اگرچہ کہ اس حدیث کی سند میں بعض کمزوری ہے، لیکن روایتیں بہت زیادہ ہیں، سب ملا کر کے جیسے محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ حسن لغیرہ ہی، تو یہ روایت حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک رائے تھی، اور یہ جو ہے جن علماء کی یہ رائے تھی، جن لوگوں کی یہ رائے تھی، وہ سب کی سب لوگ اس بات کو جائز سمجھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو ضعیف مانتے تھے حدیث کو، ان کی طرف سے بھی اس طرح کی رائے تھی، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اس طرح سے روایتیں ہیں، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح کی روایتیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ سفر جو مسجد نبوی کے، یا کہیے کہ جو ہے مدینے کا یہ سفر حج کے ساتھ، عمرے کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جو چیزیں ہیں لوگوں میں کہ جو ہے اب وہاں جا کر کے زیارت کرنا ہی کرنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس سے اس کا تعلق ہے میرے بھائی۔ تو جب کوئی غلط چیز جڑ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے پھر منع کیا جائے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اور اس کی جو ہے نیت سے سفر کر کے جانا، یہ منع نہیں میرے بھائی۔ اب کوئی شخص آپ میں سے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ آدمی اتنا خرچ کر کے سفر کر کے وہاں گیا ہے تو کیا وہاں سے مدینہ نہ جائے؟ مسجد نبوی میں تو ثواب جو ہے نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، تو کیوں وہاں جا کر کے نہ رکے اور نہ نماز پڑھے؟ ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے دن مکے میں ہی رک جائے تو مکے میں تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب تو اس سے کہیں زیادہ ہے نا۔ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا؟ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000، اور مسجد حرام میں 1,00,000 کا ہے۔ اگر واقعی صرف یہی مقصد ہو اور کوئی وجہ نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر واقعی جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت ہے تو یہ زیادہ ثواب تو مسجد حرام میں اور زیادہ مل جائے گا نا، اگر وہیں آدمی رہ جائے۔ نہیں، اصل میں میں نے آپ سے کہا کہ پوری دنیا سے جو اس طرح کا ذہن ہے مسلمانوں کا مدینے کو لے کر کے، وہ یعنی بہت سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں اصل تو گویا کہ وہ مسجد یعنی مدینے کا ہی سفر ان کا اصل مقصد ہوتا ہے، اور اسی کو جو ہے ذہن میں رکھ کر کے، اور نہ جانے کتنے خرافات جڑے ہوئے ہیں اس سے، جو ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے، جو وہاں پر گیا ہوا ہے، جو وہاں رہا ہے، جانتا ہے کہ کتنے خرافات جڑے ہوئے ہیں اس سے، یعنی ان کی اصل جو ہے ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ جملہ کہتے رہتے ہیں یہاں ہمارے اس ملک میں، تو دوسرے ملکوں میں بھی یہ چیز ہوگی، ہمارے اس ملک میں بہت سے لوگ اس طرح کے جملے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی حج اور عمرہ وہی کر پاتا ہے جس کو آقا بلاتے ہیں، جس کو آقا بلا لے اس کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ آقا سے مراد اللہ تعالیٰ کو نہیں لیتے ہیں، یاد رکھیے گا، کس کو لیتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں۔ یعنی اصل ان کے یہاں کیا ہے؟ مدینے کا سفر ہے یہ اصل وہ مکے کا سفر، اور وہاں پر جو ہے حج اور عمرہ، حالانکہ حج اور عمرے کے سارے احکام تو مکے سے تعلق رکھتے ہیں نا، مکے اور اس کے آس پاس سے جو ہے منی اور عرفہ، منی، مزدلفہ اور عرفہ، اس سے تعلق رکھتے ہیں، مدینے سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں سرے سے۔
اور یہیں سے ایک چیز اور غلط آئی، وہ کیا ہے کہ یہ مکے اور مدینے کا مقابلہ کرنا شروع کیا اس کے بعد لوگوں نے، یعنی کمپیئر کرنا کون افضل ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ تو کس کو افضل قرار دیتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مدینے کو مکے سے، اور اس کے لیے پھر دلائل پیش کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا، یہ ساری چیزیں ہیں لوگوں میں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ چیز میرے بھائیوں جڑی ہوئی ہے، اور مدینے میں بھی باقاعدہ اس کے لیے کہ اتنے دن وہاں رہنا اور اتنے وقت کی نمازیں وہاں پڑھنا، یہ بھی ذہنوں میں لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے۔ تب یہ ساری غلط چیزیں جو ہیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو نکالنے کا تو بہتر طریقہ یہی تھا کہ حج کا کچھ سسٹم ایسا بنایا جائے کہ لوگ مکے سے حج کریں، عمرہ کریں، چلے جائیں۔ اور کسی کو اگر مدینہ آنا ہی ہے، واقعی معنی میں وہ مسجد نبوی کی زیارت ہی کی نیت کرنا چاہتا ہے نماز کے لحاظ سے، تو کبھی سفر کر کے چلا بھی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، منع نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ۔ لیکن حج اور عمرے کے ساتھ جو دم چھلا لگا دیا گیا ہے، یہ ذرا جو ہے ذرا چیز جو ہے لگتی ہے دل کو یہ بات کی کہیں نہ کہیں اس کا تعلق بدعات اور خرافات سے ہے، جن خرافات نے بعد میں جنم لیا ہے۔ ایسا کہیں نہیں ملتا روایتوں میں کہ وہ صحابہ جو مکہ حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے، دوسرے علاقوں سے آتے تھے، وہ پھر مدینے کا بھی سفر کرتے رہے ہوں، ایسا تو نہیں کچھ ملتا جو ہے۔ بعد کے دور میں یہ چیز ہوئی ہے، میں نے آپ سے کہا، لیکن اس زمانے میں صحابہ، ظاہر سی بات ہے کہ بعض صحابہ دوسری جگہوں پر جو بعد میں چلے گئے تھے تو وہ بھی عمرہ کرنے آیا کرتے تھے، جو ہے حج کرنے آیا کرتے تھے، تو وہ باقاعدہ مدینے کا بھی سفر کرتے تھے۔ ایسا کچھ جو ہے ان کے بارے میں نہیں ہوتا، کبھی کسی نے کر بھی لیا ہو، لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں تھی کہ جائیں گے تو پھر مدینہ بھی جانا ہے اور مدینے میں اتنے دن کا قیام ہونا ہے۔ ابھی جو پورا ٹور کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ اتنے دن مکہ اور اتنے دن مدینے میں قیام کرنے کا، یہ ساری چیزیں جو بنا دی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خرچہ بھی بڑھ گیا اور اس سے حج کی استطاعت پر بھی فرق پڑا ہے کہ لوگ جو ہے جو جلدی مستطیع ہو جاتے ہیں، ان سب خرچے جوڑنے کی وجہ سے ہی ان کی استطاعت کا بھی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے ہوں تب انہیں مستطیع گردانا جاتا ہے کہ اب یہ مستطیع ہو گئے، ان کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو گئی ہے۔ تو یہ مسائل جڑے ہوئے تھے، اس سے میں نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ اور باقاعدہ جو ہے اب حج اور عمرے کے لیے جو کتابیں جو ہے شائع ہوتی ہیں، اس میں حج کے احکام کے ساتھ، عمرے کے احکام کے ساتھ مسجد نبوی یا کہیے مدینے کی جو ہے زیارت کے تعلق سے بھی باقاعدہ آداب وغیرہ لکھے جاتے ہیں، ساری چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ذرا نہیں ہوا کہ ہم نے جوڑ دیا ہے، اس کو کسی نہ کسی لحاظ سے جوڑ دیا ہے۔ مدینے کا سفر کر کے جانا یہ منع نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو ہے نماز کی نیت سے جائیں، سفر کر کے جائیں، نماز پڑھیں، اور جب جائیں تو آپ کی قبر کی زیارت بھی کریں، اور بقی میں جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں اس کی زیارت کریں۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے ذکر کہ یہ بھی ایک روایت کی جس نے جو ہے وہ حج کیا یا عمرہ کیا، کہیے کہ مدینہ گیا اور میرے چچا کی قبر کی زیارت نہیں کی، وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی باقاعدہ جو ہے بعض روایتوں میں اس طرح کا بیان ذکر ہے۔ اس کے لیے بھی جو ہے کہ گویا کی بڑی اس کے لیے بدبختی کی بات ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ جائے اور جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کی زیارت نہ کرے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لوگوں میں مشہور ہوئی ہیں، اور اس طرح کی روایتیں ہیں جو ہے، اور موضوع اور منگھڑت روایتوں کی وجہ سے اس طرح کا ماحول بنا ہے۔ تو اس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا یہ مزاج بدلا جائے، اور جب اس چیز کو عام کیا جائے گا تو آہستہ آہستہ لوگ جان جائیں گے، اور کم جو ہے دنوں میں جا کر کے ہی حج کر کے واپس آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، جلدی استطاعت بھی ہو جائے گی اور زیادہ لوگوں کا حج بھی ہوگا اس طریقے سے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس سے جڑی ہوئی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی حج کے احکام کچھ باقی ہیں، اور قربانی، حج کے احکام سے ہی قربانی کے احکام بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کا
था ये कि जो है कुर्बानी के अहकाम के ताल्लुक से, तो हज से ही कुर्बानी के अहकाम भी जुड़े हुए हैं, हमको इसमें ही पेश करना है वो। तो कोशिश करेंगे कि आइंदा हफ्ते कुर्बानी के कुछ अहकाम जो है आपके सामने जिक्र करें इंशाअल्लाह। हज से ही जुड़ा हुआ ये मसला है, हज में कुर्बानी होती है, आम जो है जगहों पर भी कुर्बानी जो है रखी गई है। तो हमने पहले ये बताया था कुर्बानी के अहकाम हज के अहकाम के साथ आएंगे। तो अब चूंकि कुर्बानी का के अय्याम भी करीब हैं, तो थोड़ा सा हम उसको मुकद्दम कर देते हैं। वैसे भी हज की कुर्बानी का जिक्र आया था, तो अब ये आम जो है कुर्बानी का जिक्र भी इंशाअल्लाह हम आइंदा हफ्ते आपके सामने करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।